عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاءہ رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا انی احدث نفسی بشیء، میں محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں ایک وسوسہ، وہ وسوسہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ بات لأن اکون حمامۃ، کہ میں جل کر کوئلہ بنوں، یہ مجھے پسند ہے، من ان اتکلم به، اس بات سے کہ اس وسوسہ کو زبان پر لاؤ، یعنی کفریہ وسوسہ ہے، جل جانا اور کوئلہ بننا مجھے پسند ہے، لیکن اس قلبی وسوسہ کو زبان پر لانا مشکل ہے۔ قال، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خدا کا، رد امرہ، جس نے لوٹا لیا اس کا امر وسوسے کو، امرہ کی ضمیر یا شیطان کی طرف لوٹاؤ، تو معنی یہ ہوا حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے لوٹا دیا شیطان کا دھوکہ وسوسے تک، یعنی پہلے شیطان دھو کر انسان سے عملاً کفر کراتا تھا، اب عملاً کفر نہیں کراتا، صرف شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ تو یہ شیطان کی کمزوری کی علامت، یا امرہو کی ضمیر اس صحابی کی طرف راجع ہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے لوٹایا کام اس صحابی کا وسوسے تک، یعنی پہلے عملاً کفر کرتا تھا اور پریشان نہیں ہوتا تھا، اب کفر کا خیال آنے سے یہ پریشان ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس کے مومن ہونے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں ترجمے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لما، شیطان کا تعلق ہے انسان کے ساتھ، وللملک لما، اور فرشتے کا بھی تعلق ہے انسان کے ساتھ، فاما لمۃ الشیطان، ہر چیز تعلق شیطان کا ہے، وإعاذ بالشر، وہ اس کو ڈراتا ہے شر سے، یعنی پیسہ مدرسے میں نہ لگاؤ غریب ہو جاؤ گے، مسجد مت بنواؤ بچوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ دو نہ کام خراب ہوگا، نماز کے لیے وقت نہ نکالو کارخانہ بند ہوگا، یہ اس کو ڈراتا ہے شر سے، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، اور اس کو منکر بناتا ہے خدا رسول سے، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ، ارچہ تعلق فرشتے کا ہے، وَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے خیر کا، دل میں ڈالتے نماز پڑھو جنت ملے گی، تبلیغ کرو نیک نامی ہو جائے گی، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، جو اچھی باتیں دل میں محسوس کرے، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، سمجھ لے کہ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، خدا کا حمد بیان کرے، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى، اور جو شیطان کی باتیں دل میں محسوس کرے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر اپنی تائید کے لیے حضور نے یہ پڑھا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، پیسہ دین پر خرچ نہ کرو فقیر ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن جب بے حیائی کی بات آئے کہتے خوب پیسہ خرچ کرو، شراب پیو، جوا کھیلو۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس، ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، حتی یقال ھذا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا خلق اللہ الخلق، پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو، ومن خلق اللہ، خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، فاذا قالوا ذلك، جب یہاں تک وسوسہ پہنچے، وقولوا، تم کہے اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، لم یلد وہ ماتحت اولاد کا محتاج نہیں ہے، ولم یولد وہ ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، ولم یکن له کفوا، اور نہ اپنے ہمسر دوستوں کا محتاج ہے، ثم لیدخل، پھر تو کے بائیں طرف 3 مرتبہ اظہار نفرت کے لیے، ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح الناس، ہمیشہ لوگ یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، حتی یقولوا ھذا، حتیٰ کہ وہ یہ کہیں گے اللہ خلق کل شیء، اللہ نے ہر شے پیدا فرمائی، فمن خلق اللہ عز وجل، خدا کو کس نے پیدا کیا۔
قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون، تیری امت ہمیشہ سوال کرے گی ما کذا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، ما کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتی یقولوا ھذا، حتیٰ کہ وہ یہ بات کہیں گے اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق بنائی، فمن خلق اللہ عز وجل، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ وعن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین الصلاۃ، شیطان پردہ بنتا ہے میرے اور نماز کے بارے میں، نماز بھول جاتا ہوں، یا بینی و بین قراتی، میرے اور قرات کے درمیان، یلبسها علیہ، پوشیدہ بناتا ہے مجھ پر قرات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، اور اس کا نام خنزب ہے۔ وَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب آپ کو احساس ہو جائے اس خنزب کی وسوسے کا، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، خدا کی پناہ مانگو، وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکو۔ امام شافعی کہتے ہیں نماز کے دوران 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو، 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکو، اظہار نفرت کیے۔ اور ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو، 3 مرتبہ تھوکو، تاکہ آنے والی نماز میں شیطان آپ کے قریب آ کر وسوسہ نہ ڈالے۔ ففعلت ذلك، میں نے یہ کام کیا، فاذهبه الله عني، اللہ نے شیطان مجھ سے دور کیا۔ عن القاسم ابن محمد ان رجلا سأله، ایک آدمی نے قاسم سے پوچھا اور کہا انی اہم فی صلاتی، مجھے وہم و وسوسات آتے ہیں نماز میں، ویکثر ذلك علی، اور بہت زیادہ آتے ہیں مجھ پر۔ وقال له، فرمایا امضی فی صلاتی، آپ اپنی نماز میں چلتے بنو اور وسوسات کی طرف مت دیکھو، فإنه لن يذهب ذلك عنك، یہ دور نہیں ہوں گے تم سے، حتی تنصرفا، حتی کہ اپنے ماں سے فارغ ہو، اور فارغ ہونے کے بعد آپ کہے ما اتممت الصلاۃ، شیطان وسوسہ ڈالے گا تم نے تو 4 نہیں 3 پڑھے، تو ان کی منہ بند کرنے کے لیے کہو کہ میں نے ٹھیک ہے نماز پوری نہیں کی، اللہ کو یہ ناقص نماز بھی منظور ہے۔ اس کو صد ذرائع کہتے ہیں۔ اگر انسان شیطان کے وسوسات میں آئے تو جنون تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اب ان کو دفع کرو کہ میری نماز ناقص صحیح، خدا کو ناقص نماز بھی قبول ہے، تاکہ یہ وسوسہ جنون نہ بن جائے۔ بابو باب الایمان بالقدر، ایمان تقدیر پر۔ تقدیر کائنات کے اجمالی نقشے کا نام، تقدیر کائنات کے اجمالی نقشے کا نام۔ تقدیر اور ان مخلوقات میں علاقہ ایسا ہے جیسی انجینئر مکان بنانا چاہتا ہے تو اس مکان کا نقشہ کاغذ پر بناتا اور کاغذ سے پہلے اپنے ذہن میں بناتا، تو وہ مکان جب خارج میں بنتا ہے یہ بمنزلہ مخلوقات کے، اور اس سے پہلے جب وہ کاغذ پر نقشہ بنتا ہے وہ بمنزلہ لوح محفوظ کے ہے، وہ تقدیر، اور اس سے پہلے جو ذہن میں رکھتا ہے وہ اجمالی نقشہ ہے، وہ بمنزلہ علم خداوندی کے۔ تو مکان کا اجمالی نقشہ ذہن میں ہوتا ہے، پھر وہ ذرا تفصیل کے ساتھ کاغذ پہ اترتا ہے، پھر ذرا تفصیل کے ساتھ خارج میں بنیادیں، دیواریں، چھت، کھڑکی بنائی جاتی ہے۔
تو اسی طرح اس کائنات کا اجمالی نقشہ خدا کے علم میں تھا. اب کائنات میں جو کچھ ہے اسی نقشے کے مطابق ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے. تو اللہ کا علم تقدیر اول. پھر وہ علمی نقشہ جو خدا کے علم میں تھا وہ اللہ نے لوح محفوظ پہ بنایا. تو لوح محفوظ دوسرا اجمالی نقشہ ہے مخلوقات کا. تو لوح محفوظ تقدیر ثانی. کائنات کا اجمالی نقشہ خدا کے علم میں تھا، تو علم خداوندی تقدیر اول. پھر اللہ نے وہ نقشہ قلم میں اتارا، تو قلم تقدیر ثانی ہے. قلم نے وہ نقشہ لے کر لوح محفوظ پر چھاپا، تو لوح محفوظ تقدیر ثالث. یہ تین تقادیر کلیات ہے. اب کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے یا اب ہو رہا ہے یا جنت دوزخ سمیت آئندہ ہوگا، یہ سب اسی نقشہ لوح محفوظ کے مطابق ہے، نقشہ قلم کے مطابق ہے، نقشہ علمی کے مطابق ہے. اس کے بعد جب انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اس کی تقدیر فرشتہ لکھ کر اس کی پیشانی میں رکھتا ہے. پوری زندگی اس نقشے کے مطابق اس کو غمی، خوشی، صحت، بیماری، موت، حیات، کام، عزت، ذلت اسی نقشے کے مطابق. یہ تقدیر رابع ہے، جزئی ہے ایک شخص کے بارے میں. پھر جب سال میں لیلۃ القدر آتی ہے تو لیلۃ القدر میں آنے والی سال کی نقشہ تیار کیا جاتا ہے کہ اس سال اس کی شادی ہوگی، یا اس سال یہ مرے گا، یا اس سال یہ مالدار ہوگا، یا مالدار غریب ہوگا. یہ پانچویں تقدیر ہے. ان پر ایمان لانا فرائض میں سے ہے کہ انسان کہے کہ خدا کے علم میں یہ نقشہ ہے، جو کچھ اب ہوا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. قلم میں یہ نقشہ تھا، لوح محفوظ میں تھا، اور ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے، اور ہر لیلۃ القدر میں یہ تقدیر لکھی جائے. فیہا یفرق کل امر حکیم. ٹھیک ہے، یہ 5 تقدیر. اس تقدیر کے بارے میں اختلاف ہے. تقدیر کے بارے میں معتزلہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے کیف متفقہ. اس وقت ہم پڑھاتے ہیں، یہ فیصلہ پہلے نہیں ہوا تھا، بس یہ زمانے کا دور ہے. کسی کو یہاں بٹھاتا ہے، کسی کو ادھر بٹھاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر. سابق تقدیر وہ نہیں مانتے. اہل سنت والجماعت ان تقادیر خمسہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو یقینی سمجھتے ہیں. معتزلہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو اگر ایک آدمی کی تقدیر میں خدا نے کفر لکھا ہے تو وہ کفر کرنے پر مجبور ہے. جب مجبور ہے تو اللہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالے؟ اگر ایک آدمی مومن متقی تبلیغی بنتا ہے اور وہ جنت میں پہنچتا ہے تو وہ جنت میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ جب خدا کے علم میں تھا کہ یہ تبلیغی ہوگا، مومن و متقی ہوگا، تو وہ ایمان تقوی و تبلیغ پر مجبور ہے. جب مجبور ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کو جنت کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ حالانکہ اہل کفر جہنم میں جائیں گے، اہل اسلام اسلام میں جائیں گے. معلوم ہوا کہ اسلام مسلم کا، کفر کافر کا یہ پہلے فیصلہ نہیں ہوا. یہ اپنے اختیار سے ایمان لاتا ہے تو جنت جاتا ہے، اور وہ اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے تو جہنم جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں تقدیر ایمان، اسلام، تقوی، تبلیغ، تدریس. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو خدا نے لکھا تھا، تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک ہمارا علم ہے، خدا کا علم. ہمارا علم حال پر ہے، مستقبل پر نہیں ہے، اور خدا کا علم حال و مستقبل پر یکساں ہے.
تو اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس مہینے کے اس وقت میں یہ اس مسجد میں بیٹھ کر اپنی اختیار سے پڑھیں گے، تو اللہ نے ہمیں دیکھ کر ازل میں لکھ لیا کہ یہ جنتی ہے، تو ہمارا یہ بیٹھنا اختیاراً یہ باعث ہوا تقدیر لکھنے پر، نہ کہ تقدیر کا لکھا ہوا باعث ہوا کہ مجبور ہو گئے یہاں بیٹھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ازل سے دیکھ رہا تھا کہ اس وقت یہ نیکی کریں گے، تو دیکھ کر وہاں لکھ لیا کہ یہ نیکی کریں گے، تو ہمارا بیٹھنا جو فعل اختیاری ہے یہ باعث ہوا تقدیر لکھنے پر، نہیں کہ اللہ نے لکھا تو مجبور ہو گئے بیٹھنے پر، وہ لکھنا باعث نہیں ہے ہماری نیکی پر، بلکہ ہمارا یہ اختیاری بیٹھنا باعث ہوا تقدیر۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کو نزلہ ہوتا ہے، علاج نہیں کرتا، کھانسی شروع ہوتی ہے نہیں کرتا، بخار چڑھ جاتا ہے وہ نہیں کرتا، ٹی بی کا بیمار ہوتا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے کہا تم اپنے کفن کا انتظام کرو۔ اب یہ ڈاکٹر کا کہنا علت ہے اس کی موت کا، یا اس کی لا علاجی نے ڈاکٹر کو مجبور کیا اس وقت؟ لا علاجی نے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تقدیر سے انسان مجبور نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر تقدیر لکھا ہے، نہ کہ لکھ کر نقشہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک بات ہے کہ اللہ نے وہ تقدیر چھپائی۔ آپ کی تقدیر میں جنت ہے، لیکن اللہ نے اس کو چھپا رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ نیکیوں میں رغبت کا اظہار کریں۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ درس و تدریس میں تمہاری جنت ہے تو ہم درس و تدریس کرتے اور صلاۃ، زکوٰۃ، حج، جہاد نہ کرتے کہ مطلوب تو یہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا تاکہ اس جنت کی تڑپ میں آپ نماز بھی پڑھے کہ ہو سکتا ہے اس میں جنت ہو، زکوٰۃ بھی دے دے اس میں جنت ہو، روزہ بھی رکھے اس میں جنت ہو، جہاد بھی کرے اس میں جنت ہو، درس و تدریس بھی کرے اس میں جنت ہو، اس لیے اللہ نے چھپائی۔ جس طرح یہ پتھر ہے، ایک کی نیچے میں نے 1 کروڑ کی موتی ایک کی نیچے رکھی، آپ کو بتائی نہیں ہے، تو آپ اس ایک پتھر کی خاطر سارے لوٹ پوٹ کریں گے یعنی کہ ہو سکتے موتی اس کی نیچے، اس کی نیچے، اس کی نیچے، اس کی نیچے۔ تو اللہ نے تقدیر کو اس لیے چھپائی رکھی تاکہ لوگ ایک نیکی پر اعتماد نہ کرے بلکہ تمام نیکیاں بجا لائے۔ ٹھیک ہے، اور کافر کی تقدیر چھپائی۔ کیوں؟ اگر کافر کو یہ پتہ چلتا کہ میرا جہنم میری زنا کی نیچے ہے تو وہ زنا نہ کرتا، باقی ساری گناہ کرتا۔ تو اللہ نے اس کی جہنم کو گناہ میں چھپائی تاکہ وہ کسی گناہ کو ہاتھ نہ لگائے کہ وہ میرا جہنم اس کی نیچے نہ ہو۔ یہ سارا 100 پتھر ہو اور ایک کی نیچے سانپ ہو تو آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہو سکتے سانپ یہاں، ہو سکتا ہے یہاں، ہو سکتا ہے یہاں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر حق ہے اور وہ 5 ہے، اور چھپایا اس لیے ہے تاکہ لوگ دین میں رغبت کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے دوستو بزرگوں، ہاں عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كتب الله مقادير الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا اندازہ لکھا ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ وكان عرشه على الماء، اس وقت خدا کا عرش پانی پر تھا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ عرش رکھا ہے، نہیں، پانی یہاں ہے، عرش اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس وقت 7 زمینیں اور 7 آسمانیں جو ہے وہ حائل ہے، اور اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، تو عرش اور سمندر کے درمیان حائل نہیں تھا۔ یہ ہے کان عرش علی الماء۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر، ہر چیز کو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، حتی العجز، حتی کہ حماقت، والکیف، اور ہوشیاری۔ جو آدمی عقل مند ہے یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے ازل میں تقدیر میں، اور جو بے وقوف ہے یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے تقدیر میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج، موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے، فرعون سے ٹکر لی،
آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہوا، فرعون نے وارنٹی گرفتاری جاری کی کہ موسیٰ کو پکڑ کر پھانسی دو۔ ایک تبلیغی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بھاگو مصر سے، لوگ آپ کے در پہ ہے قتل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑتے گئے حتیٰ کہ مدین شہر جو شعیب علیہ السلام کا شہر تھا وہاں پہنچے، اور ایک کنویں کی کنارے پر بھوکا پیاسا تھکا ہوا بیٹھی ہوئی تھے، تو آدم علیہ السلام کی روح اللہ نے وہاں سے گزاری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا، کہتے تو وہ فلان بابا جی ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں بھیجا، بیوی دے دی، کھانے کو دیا، اور پھر آپ ایک دانہ سے صبر نہ کر سکے، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ وہ نہ کہتے، ہم بھی وہاں پھرتے اور حوروں کے پیچھے دوڑتے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مصیبت ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹا تو موسیٰ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جس کو اللہ نے کتاب تورات دی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ فرمایا وہ اللہ نے مجھ سے کتنے زمانہ پہلے لکھے تھے؟ فرمایا 40,000 سال پہلے یا 40 سال پہلے۔ فرمایا اس میں تھا عصا آدم ربہ فغوا؟ کہتے ہیں تھا۔ فرمایا جو فیصلہ خدا کر چکا ہے میں کون ان کو ٹھکرائے، یہ تو خدا ہی فیصلہ تھا، میں مجبور تھا گناہ کرنے پر۔ فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام جیت گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے۔ تو دیکھو یہاں آدم علیہ السلام نے کس کا حوالہ دیا؟ تقدیر کا، کہ یہ فیصلہ تو پہلی تقدیر میں ہو چکا تھا اور میں تقدیر کا بندہ ہوں، اس سے انحراف تو کر نہیں سکتا۔ احتجا مناظرہ کیا آدم بابا جی نے اور موسیٰ علیہ السلام نے عند ربہما پروردگار کے سامنے۔ فحج آدم و موسیٰ، غالب آیا بابا جی موسیٰ علیہ السلام پر۔ مناظرہ یہ تھا، قال موسیٰ نے کہا انت آدم الذی، تو وہ آدم خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخ فیک من روحی، اپنی روح پھینکی، وہ پھونکی، واسجد لک ملائکۃ، اور فرشتے آپ کے سامنے جھکائے، واسکنک فی جنتی، اور بسائے تو اس کو اپنی جنت میں۔ اتنے احسانات کے باوجود ثم احبطت الناس بخطیئتک، تو نے لوگوں کو اتارا آسمانوں سے جنت سے اس گناہ کی وجہ سے زمین کی طرف اتارا، یعنی تانا دیا آدم علیہ السلام۔ قال آدم علیہ السلام نے فرمایا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتی و بکلامی، آپ وہ موسیٰ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا رسالت و کلام سے، واتاک الالواح، اور آپ کو تورات کی تختیاں دی، فیہ تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان تھا، وقربک نجیہ، اور آپ کو اپنا رازدار بنایا۔ فبکم وجدت اللہ، کتنی زمانے میں اپنے خدا کو پایا کہ آپ کی تورات کو لکھ رہا تھا؟ قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے۔ فرمایا 40 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا حل وجدت فیہا، آپ نے اس میں یہ پایا وعصا آدم ربہ فغوا؟ قال نعم۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا فتلومونی، بیٹے آپ مجھے ملامت کرتے اعلیٰ اس بات پر ان عملت عملا، کہ میں نے وہ کام کیا کتبہ اللہ علیہ جو اللہ نے مجھ پر لکھا تھا، ان اعملہ کہ میں وہ کروں گا، اور لکھا تھا قبل ان یخلقنی، میری پیدائش کی بھی 40 سال پہلے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ اس پر قاری نے ایک اعتراض کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو تانا دیا تو آدم علیہ السلام نے تقدیر کو سہارا بنایا، یار یہ تقدیر کا فیصلہ، تو اب پیر بگاڑا بھی کوتی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو تانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر گناہگار یہ بہانہ کرے گا، یہ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دو جہان ہے، ایک دنیا ہے ایک آخرت۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا عالم اور اسباب انسان کے اختیار ہے، اور آخرت جو ہے وہ عالم اسباب نہیں ہے، وہ عالم فضل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آدم علیہ السلام نے تقدیر کو سہارا لیا تھا، وہ عالم آخرت میں۔ وہاں آدم علیہ السلام کی جسم کی ملاقات ہوئی تھی یا روح کی؟
وہ عالم ارواح کی بات تھی، وہاں اسباب نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس نے تقدیر کا سہارا لیا، اور اس نے یہاں کوتی کو جو چھیڑا ہے تو مولوی صاحب یہ عالم اسباب ہے، سبب اس کے پاس تھا، گولی اس نے چلائی ہے، جنریٹر اس نے بٹن دبایا ہے، اس لیے یہ تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتا، وہ لے سکتا ہے۔ ہاں جب یہ قبر میں پہنچ جائے تو پھر فرشتوں کو تقدیر سہارے میں پیش کرے، ٹھیک ہے۔ عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں خبر دی، وہو الصادق المصدوق، اور نبی علیہ السلام سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی جا چکی ہے، خبر دی ہے، ان خلق احدکم، ایک تمہارا جو بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے، یجمع فی بطن امہ 40 یوما، اس کی منی جمع کی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک، ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے 40 دن تک، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ گوشت کی بوٹی بنتی ہے 40 دن تک، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے 4 حکم دے کر، وہ یہ ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ نیک عمل ہو یا بد عمل، اجل لکھا جاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے، شقی و سعید لکھا جاتا ہے، ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ تقدیر ہے، کون سی تقدیر؟ چوتھی، ماں کے پیٹ میں۔ فوالذی لا الہ غیرہ، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم، ایک تمہارا، لیعمل بعمل اہل الجنہ، ساری زندگی نیکی کرتا ہے، حتیٰ کہ نہیں رہتا اس کی اور جنت کے درمیان مگر ایک گز، فیسبق علیہ الکتاب، وہ تقدیر جس میں وہ کافر لکھا گیا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، وہ آگ میں جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی اہل نار کا عمل کرتا ہے کفر، مگر وہ تقدیر میں مسلمان ہے، حتیٰ ما یکونو، حتیٰ کہ نہیں ہے اس کی اور دوزخ کے درمیان مگر ایک ذرا، فیسبق علیہ الکتاب، وہ لکھی ہوئی تقدیر سامنے آتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها، وہ جنت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يعمل، ایک انسان عمل کرتا ہے اہل نار کا اور وہ تقدیر میں اہل جنت سے ہوتا ہے، اور عمل کرتا ہے اہل جنت کا اور وہ تقدیر میں اہل نار سے ہوتا ہے، اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال وہ معتبر ہے جو عند الموت ہو۔